کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اگر منہ پر ماسک پہن کر نماز پڑھی جائے تو کہاں تک درست ہوگی؟ نماز ویسے عام حالت میں تو آپ منہ پہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ حرام کی کیٹیگری میں تو نہیں ہے۔ فقہا نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ کراہت کے درجے میں ہے۔ ظاہر ہے آپ نے منہ پہ کوئی چیز باندھی ہوئی ہے تو پھر آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ کے ہونٹ بھی ایک جو ہے وہ تکلیف محسوس کریں گے اور ایک آکورڈ پوزیشن لگ رہی ہوگی۔ نماز تو برل ہو جاتی ہے، لیکن اب یہ ماسک والا معاملہ ہے تو ماسک ہو یا کسی شخص کو اینک لگی ہوئی ہے پرماننٹ، تو وہ اینک کے ساتھ بھی نماز پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا وہ ناک کی ہڈی لگنا ضروری نہیں ہے، ماتھا بھی جم گیا تو کافی ہے۔ وہ شرعی عذر آ گیا، جب شرعی عذر ہے تو پھر سارے معاملات پیچھے ہو جائیں گے۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پہ جب اسلام لے کے آیا تو میں نے نبی اسلام کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور یہ کہتے ہیں مدینے میں ختم ہو گیا تھا، فتح مکہ کے بعد بھی جاری تھا۔ یہ پھر ایک اور ٹاپک ہے۔ تو اس پہ ہمارے یوسف بھائی نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے رفع الیدین سے متعلق کنکلوڈنگ گفتگو، وہ آپ دیکھ لیں۔ وہ ہم ایک کیفیت میں تھے تو ہم نے وہ کچھ باتیں کی تو وہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ وائل بن حجر، ابو حمید سعدی اور مالک بن حویرث، یہ تینوں صحابہ وہ ہیں جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں حضور کی وفات سے 1.5-2 سال پہلے، اور بخاری مسلم کی رفع الیدین کی آلموسٹ 80% حدیثیں یہی روایت کر رہے ہیں۔ تو ابو داؤد میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں اگلے سال آیا، فتح مکہ سے بھی اگلے سال، ان پیچھے کی گل رہ گئی 8 ہجری 9 ہجری 10 ہجری ہی ہے بس، 11 کے تو سٹارٹ میں آپ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ اپنی چادروں کے اندر سے رفع الیدین کرتے، تو یعنی چادر سے وہ ہاتھ باہر نہیں نکالتے تھے رفع الیدین کرنے کے لیے، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے۔ اب مجھے بتائیں جس نے یوں چادر اوڑی ہو تو وہ رفع الیدین پورا تو نہیں کر سکتا، اس کو تھوڑا ہی کرنا پڑے گا، لیکن وہ شرعی عذر ہے سردی، ویسے نہیں ہے امام کعبہ والا رفع الیدین تو ہے ہی نہیں نا، پھر واقعی مکھی مارنے والا ہے۔ رفع الیدین تو یہی ہے جو میں نے ابھی پریکٹیکل اپلوڈ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پوسٹرز کی حدیثیں علیحدہ سے لگائی ہیں، بیچ میں پڑھنے والی حدیثیں علیحدہ سے لگائی ہیں، تو یہ رفع الیدین ہے۔ یہ جو یہ والا کرتے ہیں یہ تو رفع الیدین نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں چادر کے اندر سے کرتے ہیں، تو چادر کے اندر سے تو ظاہر ہے یہ تو تردد ہے۔ وہ تو انہوں نے کہا مجھے چادروں سے ہلتے ہوئے ہاتھ نظر آتے تھے، تو اس میں یہ پتہ چل گیا کہ پورا رفع الیدین چادر میں نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے نماز میں بھی اینک یا کسی نے ماسک لگایا ہوا ہے تو ظاہر ہے ایک شرعی عذر ہے، تو اس طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اس میں یاد رکھیے گا، کسی عورت کو اگر کسی پبلک پلیس پہ نماز پڑھنی پڑ جائے، جیسے یورپین ملکوں میں، یہاں تو الحمدللہ جگہ جگہ آپ کو جی ٹی روڈ پہ اور ایون موٹر وے پہ مسجدیں آپ کو تفریق کے ساتھ ملیں گی، عورتوں کا پورشن علیحدہ ہے، مردوں کا علیحدہ ہے، مسلمان ملکوں کا یہی تو فائدہ ہے۔ لیکن جہاں پہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے تو آپ کو کسی ایسی جگہ پہ پڑھنی جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہے اور آپ سائڈ پہ نماز پڑھ رہی ہیں، اب عورت نے اب یہ نہیں کہ چہرہ کھول کے نماز پڑھنی ہے، تو وہ نقاب کے اندر ہی پڑھے گی۔ جب عورت نقاب کے اندر پڑھ رہی ہے تو مرد بھی ماسک کے اندر پڑھ سکتے۔ اور سر میں اب ذرا ریکویسٹ کروں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان اسلامی بہنوں سے جنہیں چہرے کا نقاب کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، آج میں ان سے صرف ایک سوال کروں گا کہ آپ نے کرونا کے ڈر سے، جو یقینی بھی نہیں کہ آپ کو لگے گا یا نہیں، موت تو یقینی ہے، اس کے بغیر بھی آ سکتی، آپ نے ماسک پہننے شروع کر دیے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم و حیا نہیں کی، اللہ کا ڈر نہیں کیا، اور آپ کہتے ہیں جی وہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اب بھی آپ کہتے ہیں ماسک تو دل کا ہی ہوتا ہے۔ سر کوئی خوف خدا کرے، یہ کہانیاں کرانی چھوڑیں، یہ ایک ایک سگنل آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کتنے دوغلے پن کا شکار ہیں۔ سب لوگ دوغلے پن کا شکار، کئی لوگوں کے مطلب چہرے کے اوپر پھنسیاں نکلتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے شیو نہیں کرنی، وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں، جیسے ہی پھنسیاں ٹھیک ہوتی ہیں داڑھی کی برکت سے پھر شیو کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ان کو کہے تو یہ کریں گے، ویسے نہیں کرتے، نہ عورتیں نہ مرد۔ تو سر یہ دیکھیں، اور ان عورتوں کو سلوٹ ہے جن عورتوں نے یورپ میں چند ممالک میں جب پابندی لگی انہوں نے اس وقت ماسک پہننے شروع کر دیے۔ ماسک پہ تو آپ کسی کو نہیں، کیونکہ کورونا کے علاوہ بھی تو کئی لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو پیٹرول سے الرجی ہوتی ہے، تو انہوں نے پریکٹیکلی بتایا کہ دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر، اور اگر دل بے ایمان نہیں ہے تے سولوشنز بھی ٹھہر، پھر کئی آپ کے پاس سولوشنز موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بس خوف خدا کریں، اللہ تعالیٰ راہ نکالتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم راہیں ان کے لیے نکالیں گے۔ اچھا اب لوگ بڑا کہہ رہے ہیں وہ جی دیکھیں چائنا والوں نے مسلمان عورتوں کے ماسک اتروائے ہیں، ان کے مردوں کو بھی ماسک آ گئے، اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی اپنی بیویاں، اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہیں۔ آپ لوگ کس چسکے لے رہے ہو سوشل میڈیا کے اوپر آ کے؟
وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. ہمارے اندر کا مسلمان اور مومن صرف دوسرے کی غلطی کو دیکھ کے جاگتا ہے, اپنی غلطان کو بھی دیکھ کے نہیں جاگتا. دیکھیں آپ نے, آپ ذرا ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر ذرا پولیٹیکل لیڈرز کی آپس میں گفتگو دیکھیں کس طرح وہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ نے روڈ پہ بھی دیکھا ہوگا وہ ڈرائیورز جو اللہ معافی دے کسی قانون کی پاسداری نہیں کرتے, اگر ان کو کوئی گولی کروا جائے یا ان کو غلط کراس کرے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ڈرائیور نے ادھی سائیڈ نہیں سی بن دی, حالانکہ خود اس نے کبھی سائیڈ پہ گاڑی نہیں چلائی ہوتی, گالیاں بھی نکالتے ہیں. تو اس کے اندر کے ڈرائیور کے ڈرائیوری قوانین اس وقت جاگتے ہیں جب وہ دوسرے کی خلاف ورزی دیکھتا ہے, اپنی دیکھتا ہے تو کوئی نہیں. سر بہرحال میں نے 2004 میں چائنا گیا, میں نے وہاں ایک رکت انگیز منظر اس اعتبار سے دیکھا کہ آپ کو پتا لوگوں کا وہاں ٹائم بہت قیمتی ہے, ہمارے لوگوں کا کوئی ٹائم قیمتی نہیں ہے. ہمارا ٹائم صرف روڈ پہ قیمتی ہوتا ہے. چائے پینے کے لیے دودھ پتی کے مگ پہ آپ 1 گھنٹہ بٹھا لیں کسی کو ہوٹل پہ, آدھا گھنٹہ انتظار میں اور آدھا گھنٹہ پینے میں, لیکن روڈ پہ وہ بندہ ایسی سپیڈ مارے گا کہ پتہ نہیں بڑا قیمتی ٹائم ہے. لیکن سر یورپ میں واقعی لوگوں کا قیمتی ٹائم ہوتا ہے. میں نے یورپ میں, امریکہ میں, چائنا میں منظر میں نے خود دیکھا, ایک بندے کی گاڑی خراب ہوئی ہے جناب, پیچھے سینکڑوں کی لائن لگ گئی. ظاہر ہے وہ اتنی لمبی لائنیں لگتی ہیں, لوگ, کسی بندے نے ہارن نہیں دیا. میں امیجن کر گیا ہوئی آپ کے یہاں کسی کی جینون پرابلم ہو, فیملی کے ساتھ بیٹھا ہو, لوگ ہارن دیتے ہیں. یہ تو ابھی صرف سٹارٹ ہے, اس کے کنزیکٹو نیچے اور آگے والی تو نہیں, پیچھے والی گاڑی, آگے والوں کو تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا, پیچھے والی جتنی گاڑیاں, کیونکہ وہ پہلے سگنل بند ہوا تھا, پھر سگنل کھلا, اگلی والی تو نکل گئی, وہ کھڑی رہی. پچھلی گاڑیوں سے کتنے لوگ اٹھ کے آئے, انہوں نے اس کو گاڑی کو دھکا لگا کے سائڈ پہ کیا, کوآپریٹ کیا. یہاں تو باتیں سنا رہے ہوتے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ حدیث تو مسلم شریف میں ہے نا 534 کہ صفائی نصف ایمان ہے. پریکٹیکلی دیکھنی ہے یورپ امریکہ میں دیکھ, انہوں نے اگر کتے بھی پالے ہوئے نا سر, وہ بھی اوپنلی پوٹی نہیں کر سکتے, وہ صاف کرنی پڑتی ہے آپ. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے, کیلے کے چھلکے اوپنلی پھینک دیتے ہیں. اور وہ یورپ میں جو بڑے قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں, وہ جب پاکستان میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آتے ہیں وہاں پہ سگریٹ کی ڈبیاں نیچے پھینک دیتے ہیں, ادھر آتے ہی پھر وہ دوبارہ وہ ہو جاتے ہیں, اس میں ڈنڈے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا.